جب آپ بہت تھک جائیں اور آپ کو لگے کہ اب آپ میں دعا مانگنے کی بھی ہمت نہیں رہی تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں۔ ہاتھ پھیلانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رب کائنات کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو خاموشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ غموں کو سر پر سوار نہ کریں، یہ تو چند کالے بادلوں کے ٹکڑے ہیں، کبھی نہ کبھی چھٹ ہی جائیں گے، بس تھوڑا سا اور انتظار۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرائیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ضرور ہوتا ہے۔ ہر انسان جب اپنی اپنی آرزوؤں اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد، ہر خواہش اللہ کے سامنے بڑی مان سے بیان کرتا ہے تو اکثر اس کا دل بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے کیا اللہ اسے عطا کرے گا یا نہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے نا تو یہ 4 خاص اشارے تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں، اور پہلا عمل اللہ پر توکل ہے۔ یاد کرو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگوا دیتا ہے۔ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو نا تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، بلکہ اپنی طرف سے عزم و یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس منچاہی چیز کا خیال تمہیں بار بار ستا رہا ہے کیا وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہتا ہے، یہ پہلے ایک بات ضرور جان لو کہ ہر صورتحال کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اس کو منتخب کرو جو تمہیں سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور جو تمہیں مصیبت سے باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ لوگوں کے تلخ رویوں اور ان کے دھوکوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ زندگی تو رب کی امانت ہے، تم سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ وہ سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے
کہ تمہاری دعا تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں، تم اپنا سفر جاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اور اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو تمہاری قسمت کا لکھا خود چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو تمہیں وہاں بلا لیا جاتا ہے جہاں سے تم سوچنا ختم کر دیتے ہو نا، وہیں سے اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو چیز تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی تمہاری قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے آسمان کی اور رات کے نمودار ہونے کی، کوئی جان ایسی نہیں جس پر وہ نگہبان نہ ہو۔ جانتے ہو اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، ہاں اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں نا ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ جانتے ہو اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں؟ تو یاد رکھو، جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود سے قریب کر کے تمہاری فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ۔ تو اگر تمہاری پسندیدہ چیز کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے خود تمہیں ان مقبول ساتھ میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ عالی ظرف اور مہربان رب بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکال کر ممکن کو ممکنات میں بدلنے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو تو وہ مہربان رب تمہارے بند لبوں کی اور گرتے آنسوؤں کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے معجزوں کے ایسے ایسے در کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا جہان اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا تو یاد رکھنا کہ اللہ اپنی عطاؤں میں فیورٹزم نہیں رکھتا کہ فلاں کو دینا ہے اور فلاں کو نہیں، وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے۔
اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور اور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ کیا حاصل اور کیا لا حاصل، کسی چیز کو پا لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب وہ چیز حاصل نہ ہو تو آنسو بہانا، شکوے کرنا، ہر چیز سے منہ پھیر لینا، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ جیسا تو چاہے۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے، اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے، تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے ہی نہیں دیتا۔ وہ القادر ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا؟ تمہیں لگتا ہے یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا؟ مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اللہ ان کے لیے سمندر کے درمیان میں راستہ بنانے والا ہے، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور یقین تو اسی کو کہتے ہیں۔ جب اس کی حکمت اور تدبیر سمجھ نہ آئے، تب اس بات پر یقین ہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا، اور بے شک وہ پھر راستہ بناتا ہے، کیونکہ ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ آپ کے لیے تو بہت خوبصورت چیزیں اللہ نے پلان کر رکھی ہیں، اس لیے انتظار سے مت تھکیں۔ اس انتظار کے بعد اللہ کے لامحدود خزانوں میں سے آپ کو بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں۔ بس آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ کے راستے پر جمے رہیں۔ آپ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری سے نوازے جائیں گے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہوگی تو یہ 4 چیزیں بھی ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو عرش سے مدد کے سارے دروازے کھلوا دیتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ادھورے خوابوں اور اپنی نامکمل خواہشات کی تکمیل کے لیے مدد کے منتظر ہو، اور تم ہر ممکن تدبیر کر لیتے ہو، لیکن کہیں سے کوئی مدد کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم پر گزرتا ہے یا جو کچھ تم جھیل رہے ہو، وہ سب اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ تم ہر لمحہ اپنے رب کی نگاہ میں ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت کا دائرہ فیض بہت وسیع ہے۔ وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی ملتی ہیں، اور جس نے وہ سب تم کو دیا
جو تم نے مانگا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بعض دفعہ تم لوگوں کے رویوں اور ان کی دل آزاریوں سے ٹوٹ جاتے ہو، یا کسی کے دیے ہوئے دھوکے، کبھی کسی کے چھوڑ جانے کا دکھ تمہیں کمزور کر دیتا ہے، کبھی کسی کا ڈر تو کبھی کسی کا خوف تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کسی بھی چیز کی محرومی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ جان رکھو، جب تم اپنے رب سے مدد کی التجائیں کرتے ہو اور اسے پکارتے ہو تو وہ رحمان کہتا ہے، اے انسان، ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا بہترین مددگار ہے اور وہی بہترین کرنے والا ہے۔ جانتے ہو، جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا قول ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے مدد چاہتے ہو نا تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ جان رکھو اللہ سمیع البصیر ہے۔ یاد رکھو، جب تم اللہ سے دو طرفہ معاملات رکھو گے تو تم اپنی زندگی کے تمام مقاصد میں اللہ کی غیبی مدد پالو گے۔ تمہارے تمام معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے اور ان مشکلات میں قدرت کی مدد شامل ہوگی۔ تم اللہ سے گیو اینڈ ٹیک کا بہترین اصول اپنا لو تو خود اللہ قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو ان کی مدد کریں گے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اگر تم اپنی امیدوں کی تلاش میں ہو تو یاد رکھو، امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ امید کو قائم رکھا جاتا ہے۔ یہ ننھے سے بیج کی طرح ہوتی ہے اور چند دنوں میں یہ بیج زمین کی مٹی سے باہر نکل جاتا ہے، مگر یاد رکھو کہ اس کو درخت بننے میں تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ درخت ضرور بنتا ہے۔ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اسی نے ہی یہ سب ہونا ایسے ترتیب دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کب کب آپ ٹوٹیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ دھوکے کھائیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ تھک ہار کے ٹوٹ کے رو دھو کے بلا آخر اسی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ وہ بار بار آپ کو قرآن میں یہی سب تو یاد کرواتا ہے کہ آپ نے بلا آخر اسی کے پاس آنا ہے۔ آپ کی زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں اسے چھوڑ کر پھر کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں؟ کیوں خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں کہ پھر واپس اللہ تک آنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اللہ کو صرف یاد رکھنا ہی اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کو یاد رکھیں گے تو ہر لمحہ محسوس ہوگا
کہ کیسے وہ آپ کے کندھوں کو بوجھ سے بچائے ہوئے ہے، کیسے وہ آپ کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہے، ہر شے پر طاقت رکھنے والا، دل کی پکار کو سننے والا، دونوں جہان کو پیدا کرنے والا، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوانے والا، تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پرنور سحر میں بدلنے والا، اور بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت دکھانے والا، ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر تم کیوں ممکن ناممکن میں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پھر وہ تمہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو اپنے قریب محسوس ہو، آپ کا ہر کام آپ کی رب کی رضا اور کرم سے بخیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچے، اور آپ کے رب کی رحمت اور برکت آپ کو ہر وقت اپنے سائے میں لیے رکھے، تو آپ کو اپنے رب کا ذکر کیے رکھنا ہوگا۔ جتنا آپ اس کو پکاریں گے وہ اتنا آپ کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا آپ اسے پکارتے جائیں گے وہ آپ کی پکار سنتا رہے گا، جتنا آپ اسے یاد رکھیں گے وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ رب کا ذکر، رب کی باتیں اور رب سے باتیں، جسے یہ شرف نصیب ہو جائے تو پھر کون ہے اس سے زیادہ خوش نصیب؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ناممکن چیزیں مانگی تھیں۔ مکہ میں پھل نہیں اگتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہاں پھلوں کی کثرت ہو گئی۔ مکہ بے آباد تھا، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مکہ کو مرکز بنا دیا، جہاں جانے کے لیے لوگوں کے دل ہمیشہ مائل رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو خود کی مرضی سے چلا گیا ہے آپ اسے اپنی مرضی سے کبھی نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ نہیں رکتا۔ جس نے آپ پہ گیو اپ کر دیا ہے آپ اس پر زبردستی اپنی ذات مسلط نہیں کر سکتے۔ زور زبردستی کرنے سے رشتے ٹاکسک ہو جاتے ہیں، اتنے ٹاکسک کہ پھر ہمیں خود ہی انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو چلا جائے اسے بھول جانا سیکھیں اور آگے بڑھنا سیکھیں۔ جو نصیب میں ہوتا ہے اسے زور زبردستی کر کے اپنا نہیں بنانا پڑتا، وہ ہر حال میں آپ کا ہی رہتا ہے۔ آپ بس اللہ کے انتخاب پہ اعتبار کرنا سیکھیں۔ اللہ کا انتخاب آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو کیا ہوا اگر دل اداس ہے؟ تو کیا ہوا اگر آنکھیں بھیگ رہی ہیں؟ تو کیا ہوا اگر سب مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا؟ تو کیا ہوا اگر جو چاہتے تھے وہ نہیں ملا؟ تو کیا ہوا جسے چاہا وہ کھو گیا؟ تو کیا ہوا اگر کوئی سہارا دینے والا نہیں ملا؟ تو کیا ہوا اگر زخموں پر مرہم رکھنے کوئی نہیں آیا؟ تو کیا ہوا اگر غموں سے بوجھل ہو گئے ہو؟ تو کیا ہوا اگر زندگی بہت اداس ہے؟ اللہ ہے نا، وہ واقعی سب سنبھال لے گا۔ بعض دفعہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر گرتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے، کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ جو اس کی رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں۔ تو سنو، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولا تھا،
تم اللہ کو بھول گئے تھے۔ تم جانتے ہو میرا رب کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ تم ایک بار اس کے بھی تو ہو کر دیکھو، وہ ساری دنیا کو تمہارا نہ کر دے تو کہنا، وہ تمہاری کہانی کے ایک ایک صفحے پر معجزات کی مہر نہ لگا دے تو کہنا۔ تمہارا رب قرآن میں خود گواہی دے رہا ہے کہ میں مانگنے والے کو صلہ دے کر رہتا ہوں۔ تم مجھے بھی تو دل سے مانگو تو صحیح۔ تم جانتے ہو اللہ کہانی کو خوبصورت موڑ کب دیتا ہے؟ جو پہاڑ جیسا صبر کرتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے سمندر جتنا اجر لکھ دیتا ہے۔ تم اپنے پاس اس بات کو لکھ لو کہ تم جتنی بار اللہ سے دعا مانگتے ہو نا، اللہ اتنی بار تمہارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ تم جتنی بار صبر کرتے ہو، اللہ اتنی بار معجزات کے راستے تمہاری زندگی میں لکھ رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعا کی قبولیت کا یقین رکھو، جیسے رات کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا یقین رکھتے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں بے شمار توکل اور دعائیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تکلیف میں ہیں، میں دکھوں کا ہر دروازہ بند کر کے تمہیں اپنی رحمت سے نواز دوں گا۔ یہ صرف ایک وقتی آزمائش ہے جو تمہارے لیے کن کے معجزات سنبھال کے بیٹھی ہیں۔ تم جانتے ہو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جانا اور بار بار ایک ہی دعا کو مانگنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سنو، وہ جو تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ڈالتا ہے، جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف اور دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ جب تمہاری زندگی کو معجزات سے بھرنا چاہتا ہے، وہ تبھی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی میں وہ لاکھوں معجزے دکھائے گا، بس تم نے اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ رکھ کر تیرے کن پر یقین ہم نے ہزاروں خواہشات سجائے ہیں، تو عطا کر دے مولا۔ دل صبر سے تیرے معجزے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں
اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے، ضرورت صرف یقین کی ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر کبھی آنسو بہائے ہیں، اور روتے روتے کیا ایسا فیل ہوا ہے کہ اچانک سے آپ کا دل سکون میں آ گیا ہو، ایسے جیسے سجدے میں سر رکھے گئے، سر پہ اللہ نے ہاتھ رکھا ہو اور کہا ہو، بس میرے بندے بس، میں سب جانتا ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے پاس ہوں، اور اچانک آپ بالکل چپ ہو جاؤ۔ تصور تو پھر بھی تصور ہے، اللہ کے ایک کن پر تو سب حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صبر کی انتہا کر دو اور میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس اللہ سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس اللہ نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ تاخیر زندگی کا حصہ ہے، اس کی عادت ڈالیں۔ سب کچھ آپ کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوگا۔ جب اللہ تاخیر کرتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے۔ آپ اسے ابھی نہ دیکھ سکیں، لیکن اللہ آپ کو دکھائے گا کہ اس نے آپ کو انتظار کیوں کرایا۔ تو صبر کریں، کیونکہ آپ عنقریب اس اللہ کی خوبصورت نعمتیں دیکھیں گے۔ اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھرم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ دکھاتا ہے۔ جب آپ معجزات پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ کے خیالات مثبت ہوں گے، جب آپ کے ارادے خالص ہوں گے، جب آپ کا صبر خوبصورت ہوگا، اور جب آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں گے، تو آپ کے لیے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ایک سیکنڈ میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے، اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے، اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ یاد رکھیں، وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ گفتگو سنتا ہے جو تم نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات کو دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ یہ ایک معقول وجہ ہے۔ کبھی کبھی یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ جائے۔ چیزوں کو جیسا وہ ہے اسے قبول کرنا سیکھیں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے
شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اللہ کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ صبر کا نتیجہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو شاید اللہ آپ کو آپ کی توقعات سے زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ صبر آسان نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کو ایک خوبصورت صبر دکھا رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک خوبصورت معجزہ ضرور دکھائے گا۔ کیا تمہیں اللہ کافی نہیں ہے؟ کیا اس کا ساتھ کافی نہیں ہے؟ کیا وہ بہترین دوست نہیں ہے؟ کیا وہ بہترین انصاف کرنے والا نہیں ہے نا؟ تو کس بات کی اداسی ہے؟ وہ تو کہتا ہے جو کوئی اللہ پر توکل کرے بس وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کی رحمت بے شمار ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی جان بوجھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا، وہ تو چاہتا ہے بس شیطان کے جال سے محفوظ رہو، تبھی وہ تمہیں مختلف طریقوں سے اپنی جانب لانا چاہتا ہے اور تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا۔ وہ تمہاری بے بسی بھی جانتا ہے، بس اس کے مطابق چل کر دیکھو، وہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ بس صبر کرنا اور یقین رکھنا، وہ تمہاری کہانی مکمل کرے گا۔ اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو سنو، قبولیت صرف یہ تو نہیں جو مانگا وہ مل جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ رب العزت تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات سوتے نہیں۔ کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہو گئی؟ کیا ہوا جو سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا جو سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا اگر زندگی میں مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا اگر کوئی راہ نظر نہیں آ رہی؟ مگر یاد رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم اور کیا پریشانی؟ لوگوں کی بیزاریت پر پریشان نہ ہو، آپ کے پاس اعزاز ہے کہ آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوگا۔ تو پھر مسکرائیے اور ہر دکھ درد تکلیف کو سپرد خدا کر دیں، پھر ایک سکون نازل ہوگا جو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا، وہ تمہیں ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا تم سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ دو جہانوں کا مالک ہو کر ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟
بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، یا اللہ کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے، اور سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔